میں نے سندھ اسمبلی کے قواعد و ضوابط میں ایک ترمیم پیش کی تھی کہ نماز کے وقت میں جیسے نماز کا وقت داخل ہو تو 15 منٹ کا وقفہ ہو جائے، ہو رہا ہے بغیر مگر اس میں میں بات کر تھوڑا سی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ترمیم پیش کی میں نے، یہ پورے ہاؤس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ ہونا چاہیے تو ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ ترمیم پیش کی تھی میں نے اور وہ کمیٹی میں بھی گئی اور وہاں سے منظور ہو کر بھی آ گئی ہے۔ اب میں یہ گزارش کر رہا ہوں وہ تو الگ بات ہے نا، لیکن نماز کا وقفہ تو ہو رہا ہے، پاس کر دیں، ایک قانون کا حصہ بنا دیں اس کو۔ اب دیکھیں اس سے پہلے 2-4 دن پہلے نہیں تھا تو نماز کا وقفہ نہیں دیا گیا، تو میں میرے خوف سے یا کسی کے خوف سے یا کسی کی جانب سے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ مطلب پچھلے ابھی ایجنڈا جاری رکھا، ابھی ذرا آپ ٹاپک پہ آ جائیں، اس کو وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ ہے نا، یہ بہتر ہے۔ اب کتنے وقت سے میں مکیش سے کتنے مرتبہ کہا یہ بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے، تو اس بات کو وہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ نماز کا وقفہ آپ لے آئیں، اس کو قانون کا حصہ بنا دیں، دیکھیں قانون کا حصہ بنا دینا۔ میں نے 12 مکیش کو کہا، وہ بات نہیں سمجھ رہے نا، بات نہیں سمجھ رہے نا وہ۔ دیکھیں آپ کیسے سے بات کریں نا کہ نماز کا وقفہ ثواب ہے، ایک ثواب کا کام ہے، آپ اس کو جائیں گے۔ اب ایڈجرمنٹ موشن پہ بات کریں، میں نہیں ہوتا ہوں تو نماز کا وقفہ نہیں، ایڈجرمنٹ موشن پہ آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ پچھلے اب لڑنے کی بات نہیں ہے، لڑنے کی بات نہیں ہے، آپ وہ پروسیس میں ہوگا، جو کچھ بھی میری باتوں کو جو کچھ قانون کہتا ہے اس کے حساب سے ہوگا۔ ابھی آپ اس کو لے لیں، ابھی آپ اس ٹاپک کو لے لیں، آپ کو صرف اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، اس کو قانون کا ایک حصہ بنا لیا جائے، کیا ہوگا؟ آگے آپ کتاب کے اندر ڈال دیں گے، اس کو قانون کا حصہ بنائیں گے، آپ ہو نہ ہو، میں ہوں نہ ہوں، یہ ایک ثواب کا کام ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ ٹھیک، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 30 سورۃ الماعون میں ارشاد فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ارشاد فرمایا بربادی ہے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ وہ لوگ جو وقت گزار کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز کا وقت چلا جاتا ہے، جماعت کا وقت چلا جاتا ہے، اس کے بعد جا کر وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور ویل جو ہے، ویل یہ ایک جہنم کی وادی ہے جس سے روزانہ جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا وقت کے اندر نماز کو ادا کرنا۔ اور اسی طرح امام بیہقی نے روایت کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ہر شے کے لیے ایک علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جس کے حصے میں نماز نہ ہو، جس نے نماز نہ پڑھی اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا، امام بیہقی نے روایت کیا، امام دارمی نے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جس نے نماز پر محافظت کی، مداومت کی، ہمیشگی کی، قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور اور برہان ہوگی۔
اور جس نے نماز پر محافظت نہ کی، نماز پر مداومت نہ کی، وہ قیامت کے روز نجات بھی نہیں پائے گا، اور اس کا حشر قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ سندھ اسمبلی میں مفتی قاسم فخری صاحب نے اپنا حق ادا کر دیا۔ میں مفتی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سندھ اسمبلی میں جب نماز کو اپنے وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے مفتی قاسم فخری صاحب نے جب بات کی تو سامنے بیٹھنے والا سپیکر سراج درانی نے یہ کہہ کر اس بات کو رد کر دیا کہ ہر کوئی پڑھتا ہے، آپ اپنے خدا کو اپنا حساب دو گے، ہم اپنا حساب دیں گے۔ میں مفتی قاسم فخری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور جو سامنے بیٹھنے والا سپیکر ہے نا، یہ سراج درانی، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ اس کا حشر کرے گا، اور اسے بعد میں پتہ چلے گا کہ نماز کی شان کیا ہے، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا مقام کیا ہے۔ اور میں تمام مسلمانوں کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ لوگوں پہچانو ان کو، ان کی اصلیت کو پہچانو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو تم نے ووٹ دیے ہیں، یہ اسمبلی میں آ کر پھر دین کا مذاق اڑاتے ہیں، مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خدا کے لیے بچو ان سے، اور ان کو ووٹ نہ دیا کرو۔ یہ لعنتی لوگ ہیں، یہ کفار کے حمایتی لوگ ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ان سے بچو، ان کو ووٹ نہ دیا کرو۔ یہ لوگ خود بھی جہنم میں جائیں گے اور تمہیں بھی جہنم میں لے کے